اندر ایک بہت بڑی توانائی نظر آتی ہے اور اخبار ایک مکمل اخبار نظر آتا ہے۔ اختر نسیم صاحب جو اس اخبار کے سیکریٹری ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے، ان کا کالم، ان کے خطات مستقل آتے ہیں۔ خواتین میں فرزانہ خان کا مضامین، ادبی صفحات میں بہت سارے شعراء کرام کا منتخب کلام شائع ہوتا رہتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات مانٹیال سے شائع ہونے والے کسی اخبار میں نہیں ہیں، اسی لیے قارئین کی نظر جو ہے، قارئین کی رائے ہے امید اخبار کے بارے میں ادبیات کے حساب سے بھی یہ ایک اچھا اخبار ہے۔ ناظرین، میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر شفیق علوی صاحب سے، میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین آپ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پلیز اپنے مجموعہ کلام برف کے دھول سے کچھ غزلیات پیش کیجیے تاکہ ناظرین بھی سماعت فرما سکیں۔ ناظرین سماعت فرمائیے، کلام ڈاکٹر شفیق علوی کا ہے اور سماعت فرمائیے ڈاکٹر شفیق علوی صاحبی کی زبانی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ گرم تھی سرد تھی لیکن کبھی ایسی تو نہ تھی، گرم تھی سرد تھی لیکن کبھی ایسی تو نہ تھی، شدت درد ہے ہستی میری ایسی تو نہ تھی، ایسی تو نہ تھی۔ جی، شدت درد ہے ہستی میری ایسی تو نہ ایسی تھی۔ تو نہ تھی، جی، نرم الفاظ بھی مشکل سے ادا ہوتے ہیں، نرم الفاظ بھی مشکل سے ادا ہوتے ہیں، نرم الفاظ بھی مشکل سے ادا ہوتے ہیں، نازکی ان کے لبوں کی کبھی ایسی تو نہ تھی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نازکی ان کے لبوں کی کبھی ایسی تو نہ تھی، شہر میں پھرتے ہیں مانند خیال بے کیف، شہر میں پھرتے ہیں مانند خیال بے کیف، شہر میں پھرتے ہیں مانند خیال بے واہ کیف، واہ واہ صاحب، واہ خوش خصالوں کی طریقت کبھی ایسی تو نہ تھی، واہ، خوش خصالوں کی طریقت کبھی کبھی ایسی تو نہ تھی، شوق سجدہ ہے کہ جوش خیال جنت، شوق سجدہ ہے واہ، کہ جوش خیال جنت، جنت جستجوئے در کعبہ کبھی ایسی ایسی تو نہ تھی، واہ 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 جستجوئے در کعبہ، واہ 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 ڈاکٹر صاحب، واہ، سبحان اللہ، جستجوئے در کعبہ کبھی ایسی تو نہ تھی، ہے سیاہ شب میں اجالوں کی تلاش بے سود، واہ 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 واہ، ہے سیاہ شب میں اجالوں کی تلاش بے سود، عقل انسان کی رسائی کبھی ایسی تو نہ تھی، واہ واہ واہ، عقل انسان کی رسائی کبھی ایسی تو نہ تھی، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، واہ، مقطع عرض ہے۔ ارشاد۔ اب تو تنہائی میں بھولے سے شفیق آتی ہے، واہ، اب تو تنہائی میں بھولے سے شفیق آتی ہے، یاد گزراں میرے ہمدم کبھی ایسی تو نہ واہ تھی، واہ، یاد گزراں میرے ہمدم کبھی ایسی تو نہ تھی۔ واہ، شکریہ جناب۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، کس قدر خوبصورت الفاظ اور سادہ خیال دیکھیے، بلندی دیکھیے خیالات کی، یہ ڈاکٹر شفیق علوی ہیں جن سے آپ کلام سن رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے ایک اور غزل ڈاکٹر صاحب، جی، ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد۔ ممکن ہے کیا زمانے میں ایسے ہوں دو بشر، ممکن ہے کیا زمانے میں ایسے ہوں دو بشر، ایک تلخیوں سے آشنا ایک ان سے بے خبر، واہ واہ، ایک تلخیوں سے آشنا ایک ان سے بے ایک خبر، ان سے بے خبر، واہ واہ واہ، وہ آشنائے وقت سیاست میں دیدور، وہ آشنائے وقت واہ سیاست میں دیدور، واہ، سیار ہیں رنگے ہوئے واہ ظاہر میں معتبر، واہ، سیار ہیں جی، رنگے ہوئے سبحان اللہ، ظاہر میں معتبر، جی، کتنے نظر فریب نشیب و فراز ہیں، کتنے نظر فریب نشیب و فراز ہیں، یارو قدم سنبھال کے رکھو زمین پر، یارو قدم سنبھال کے رکھو زمین پر، واہ، کیا ہو گیا ہے شہر سفیران امن کو، کیا ہو گیا ہے شہر سفینان امن کو، کیا ہو گیا ہے شہر سفیران امن کو، ہر قدم پہ راہ میں ملتے ہیں فتنہ گر، واہ واہ واہ، ہر قدم میں ملتے ہیں راہ پہ ملتے ہیں فتنہ گر، یہ فیض انقلاب زمانہ شفیق ہے، یہ فیض انقلاب زمانہ شفیق ہے، یہ فیض انقلاب زمانہ شفیق ہے، گزرے ہیں مہربان بھی منہ اپنے پھیر کر، واہ واہ، گزرے ہیں مہربان خوبصورت بھی مقطع ہے ڈاکٹر صاحب، بہت منہ خوبصورت، اپنے پھیر کر، بہت خوبصورت غزل۔ شکریہ۔ ناظرین سماعت فرمائیے ڈاکٹر صاحب کا کلام۔ ایک اور غزل کی فرمائش ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک اور کوئی غزل عطا فرمائیے۔ شکریہ جناب، ملاحظہ فرمائیے۔ جی ارشاد۔ چھوٹی بہر کی ایک غزل ہے۔ چھوٹی بہر میں، جی ارشاد۔ تھے کبھی آشنائے لطف گل،
تھے کبھی آشنائے لطف گل، تھے کبھی آشنائے لطف گل، گور پر آج نوخاں سنبل، سبحان اللہ، گور پر آج نوخاں سنبل، بچنا چاہا فریب ہستی سے، بچنا چاہا فریب ہستی سے، بچنا چاہا واہ فریب واہ ہستی سے، واہ، موت دینے لگی یہ کتنے جل، واہ، موت دینے لگی کتنے جل، کتنے جل، پاس توبہ ہو گر تو کیسے ہو، پاس تو بہو گھر تو کیسے ہو، پاس توبہ ہو گر تو کیسے تو کیسے ہو، مینا گھولے ہے کان میں قلقل، واہ، مینا گھولے ہے کان میں قلقل، ذکر نکلا تھا بے ثباتی کا، ذکر نکلا تھا بے ثباتی کا، منتشر ہو گئی حیات گل، بہت خوب، منتشر ہو گئی حیات گل، حیات گل، ظلمت شب بڑی مقدس ہے، ظلمت شب بڑی مقدس ہے، ظلمت شب بڑی مقدس ہے، میں کدے کے چراغ کر دو گل، واہ، میں کدے کے چراغ کر دو گل، حلقہ دام اور تنگ کرو، حلقہ دام اور تنگ کرو، حلقہ دام اور تنگ کرو، یاد آنے لگے خمے کاکل، واہ واہ، یاد آنے لگے خمے کاکل، خمے کاکل، مختار ہے، ارشاد، کیا وہاں بھی شفیق جا پہنچا، کیا وہاں بھی شفیع جا پہنچا، کیا وہاں بھی شفیع جا شفیق جا پہنچا، آسماں پہ اٹھا ہے شور و غل، واہ، بہت خوب، آسماں پہ اٹھا ہے شور و غل۔ تو یہ تھی صاحب ڈاکٹر صاحب چھوٹی اکثر بہن۔ آپ کی قیام گاہ پر کچھ ادبی نشستیں ہوتی ہیں، جی ہاں، اس میں آپ نے مقامی نوجوان شاعروں کو، نئے آنے والوں کو، پرانے اساتذہ کو، اجمال نقوی، ناظم خان ناظم صاحب کو، ظہیر علی صاحب کو، ضمیر خان صاحب کو، ضمیر عاجز صاحب کو، سمیع اللہ خان صاحب کو، ہاشمی صاحب کو سنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مقامی شعراء کرام میں دو گروپ ہیں، ایک وہ لوگ جو کافی عرصے سے ادبی دنیا میں ہیں، ایک وہ جن کی ادبی دنیا کی مانٹیال میں شمولیت نہیں ہے، جیسے ناظم خان ناظم۔ آپ ہی کی رہائش گاہ پر کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے ناظم ہمارے شہر میں ادبی ماحول میں ان کا اضافہ، ان کی آمد، ان کی شمولیت کس حیثیت سے گنی جاتی ہے؟ بھائی ان کا شمار اچھے شاعروں میں ہوتا ہے، وہ جی، آپ نے بھی ان کی شاعری سنی ہے، جی، ہم نے بھی سنی ہے، جی ہاں، اور ناظرین نے بھی سماعت فرمائی ہے، جی، شاعری اللہ اور ان کو جی، زور قلم اور زیادہ دے، واہ وہ واہ، تو وہ اچھی ہے وہ۔ جہاں تک آپ نے اجمال نقوی صاحب کا جی، نام لیا تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے ایک محفل میں ایک بس میں کہا تھا لوگوں کو جی، تعارف کراتے وقت، جی، جی، یہ کہا تھا کہ ہمارے یہ شہر کے ماہر القادری ہیں، بہتر، اس لیے ہم ان کو ماہر القادری ثانی سمجھتے ہیں۔ وہ بہت خوب، بہت خوب، وہی انداز ہے، وہی آواز ہے، واہ، وہی شیرینی زبان ہے۔ جی، اگر آپ میں سے کسی صاحب نے یا صاحبہ نے ماہر القادری کو سنا ہے جی، تو فوراً اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے شہر میں بھی ایک ماہر القادری ثانی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس شہر میں اکثر ایک نام آتا ہے ڈاکٹر ذکی صاحب مرحوم کا، ان کا انداز کلام، ان کا پڑھنے کا ڈھنگ، ان کی شفقت، لب و لہجہ، ہر تقریباً گلستان ادب کے تمام پروگراموں میں آج تک جتنے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ڈاکٹر ذکی صاحب کو بڑے احترام سے ان کا نام لیا گیا ہے، ان کی شاعری کے بارے میں تبصرہ کیا۔ ڈاکٹر ذکی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان کے کلام کے بارے میں؟ سوری، غالباً ناظرین کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذکی ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ساتھی تھے، جی، اور کافی عرصے تک ساتھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ آمین آمین۔ اور جہاں تک ان کا کلام کا تصور آپ یوں ذہن میں لائیے جی، کہ مزاح کوئی آسان بات نہیں جی، ہے، خصوصاً ادب میں مزاح پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ جی، جو زبان ڈاکٹر ذکی نے اپنے مزاحیہ کلام میں استعمال کی ہے، جی، اس کا جواب نہیں ہے۔ بہت خوب، لکھنؤ کی دھلی ہوئی صاف زبان استعمال کی ہے انہوں نے، جس کا نیم البدل ہمارے خیال میں تو مانٹیال میں کوئی نہیں ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مجھے وقت گھڑی پہ بھی نہیں میری نظر ہے،
ناظرین کے وقت کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ سمجھیں کہ ہم نے اس پروگرام میں ان کو قید کر رکھا ہے اور وہ ہمارے پروگرام کو جب تک دیکھیں گے نہیں جائیں گے نہیں. اس سلسلے میں میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک غزل اور عنایت کر دیجیے وقت ختم ہونے سے پہلے پروگرام کے, اور پھر میرا ایک چھوٹا سا آخری سوال ہوگا کنکلوسیو, تو انشاءاللہ پروگرام ہم ریپ اپ کریں گے. دیکھیے یہ غزل ہم نے حال میں ترتیب دی ہے, ارشاد جس کا مقصد تھا کہ چند دن قبل ایک نشست ہونا تھی, وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی, اور اس کو آپ غزل ناتمام سمجھیں, لیکن بہرحال ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کا شرف حاصل ہے. ملاحظہ فرمائیے. ناظرین سماعت فرمائیے ڈاکٹر صاحب کی تازہ ترین غزل. گھن گرج وقت کی ممکن ہے کہ ہو شور نشور. گھن گرج وقت کی ممکن ہے کہ ہو شور نشور, کچھ ضروری نہیں پیدا کیا انسان کا فطور. کچھ ضروری نہیں پیدا کیا انسان کا فطور. خون ٹپکتا نظر آئے رگے گل سے ہر سو. خون ٹپکتا نظر آئے رگے گل سے ہر سو, ہے یہ جراحی گلچیں یا بہاروں کا قصور. ہے یہ جراحی گلچیں یا بہاروں کا قصور. یہ سیاست کا کرشمہ ہے بجائے آلات. یہ سیاست کا کرشمہ ہے, سیاستدانوں سے خصوصی طور پر معافی کے ساتھ, یہ سیاست کا کرشمہ ہے بجائے آلات. لکڑیاں چیرنے والوں کے لبوں پر جمہور. لکڑیاں چیرنے والوں کے لبوں پر ہے جمہور. خود کو گردانتے ہیں ہم پلے فیض و غالب. خود کو گردانتے ہم پلے فیض و غالب. گرچہ بے بہرا ہیں کہتے جسے املا کا شعور. گرچہ بے بہرا ہیں کہتے جسے املا کا شعور. زوم ہے کوئی نہیں ثانی شاہ تخریب. ملاحظہ فرمائیے الفاظ کا انتخاب. زوم ہے کوئی نہیں ثانی شاہ تخریب. اس کی نظروں میں نہیں اور کوئی سر غرور. اس کی نظروں میں نہیں اور کوئی سر غرور. مقطع عرض ہے اس کا. اب بھی آزادی افکار و قلم باقی ہے. اب بھی آزادی سوالیہ انداز میں. اب بھی آزادی افکار و قلم باقی ہے, یا شفیق آپ بھی اب کہنے لگے لفظ حضور. یا شفیق آپ بھی اب کہنے لگے لفظ حضور. ڈاکٹر صاحب پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک آخری چھوٹی سی غزل جو مختصر سی ہو میں درخواست کر رہا ہوں کہ پیش کر دیجئے. چند اشعار پلیز. ایک پرانی غزل ہے لیکن چند اشعار اس کی پیش خدمت ہے. ملاحظہ فرمائیے. ذرا سی جنبش لب کو ہزاروں داستاں سمجھے. ذرا سی جنبش لب کو ہزاروں داستاں سمجھے. رہے خاموش تو سب اہل محفل بے زباں سمجھے. رہے خاموش تو سب اہل محفل بے زباں سمجھے. یہ شوق دید محمل ہے یا انداز جنوں اپنا. یہ شوق دید محمل ہے یا انداز جنوں اپنا. بگول خاک کے دیکھے تو گرد کارواں سمجھے. بگول خاک کے دیکھے تو گرد کارواں سمجھے. تسلسل خوف امیدیں عزائم اور تدبیریں. تسلسل خوف امیدیں عزائم اور تدبیریں. شریک کارواں ہو کر مزاج کارواں سمجھے. شریک کارواں ہو کر مزاج کارواں سمجھے. گزرنا در سے ان کے ٹھہرنا کچھ سوچ کر مڑنا. بہت خوب. کچھ سوچ کر مڑنا. واہ واہ. گزرنا در سے ان کے ٹھہرنا کچھ سوچ کر مڑنا. کشاکش عقل و دل کی تجھ سے تو بس آسماں سمجھے. کشاکش عقل و دل کی تجھ سے تو بس آسماں سمجھے. مقطع فرمائیے. بڑے صبر آزما گزرے شفیق آ کے غربت میں. بڑے صبر آزما گزرے شفیق آ کے غربت میں. وہ لمحے جن کو ساری عمر ہم تسکین جاں سمجھے. وہ لمحے جن کو ساری عمر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر شفیق علوی صاحب سے ان کا کلام.
جو ان کی نئی کتاب میں عنقریب منظر عام پہ آنے والا ہے. یہ دوسرا مجموعہ کلام ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم بے حد مشکور ہیں امید ٹیلی ویژن کی ادبی نشریات گلستان ادب کی جانب سے, اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر میں اردو ادب سے محبت رکھنے والے ناظرین کی تعداد اتنی ہے کہ یقینی طور پر امید ٹیلی ویژن کی ادبی نشریات گلستانی ادب سے وہ اب نہ صرف مونٹریال میں, ٹورانٹو میں, نیو یارک میں, بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمارے ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کی ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں, پیغامات موصول ہوتے ہیں, ان کی رائے ملتی ہے, اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کو سراہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت کوشش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ بجا طور پر فخر ہے کہ ہمارے شہر کا امید ٹیلی ویژن نیٹ ورک شمالی امریکہ کا واحد ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے جہاں اردو ادب کے حوالے سے یہ سلسلے وار پروگرام بدستور جاری ہے. اور میں ناظرین آپ کا بے حد مشکور ہوں اس سلسلے میں کہ آپ ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہیں. آپ کے اسکرین پر ہمارا ٹیلی ویژن کا ای میل ایڈریس گزر رہا ہے, نوٹ فرما لیجئے, اپنے رائے سے نوازیے. خدا حافظ, شکریہ. آئندہ کے پروگرام تک کے لیے رفعت نور کو اجازت دیجیے.